بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا کا ہائپر سونک تجربہ اہم واقعہ اور نہایت تشویشناک ہے۔ امریکہ۔ بھارت میں پھر مساجد میں توڑ پھوڑ، دکانیں نذر آتش۔ اسرائیل کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشقیں۔ انڈونیشیا کی صدر کی بیٹی نے اسلام چھوڑ دیا۔ پی ایل پی اور حکومت میں ایک بار پھر مذاکرات شروع۔ امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر دفاع میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ برطانیہ کے ساتھ تجارت ختم ہو سکتی ہے۔ فرانس۔ دیسی گھی جو بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ایک اعلیٰ جنرل نے کہا ہے کہ چائنا کا زمین کے گرد چکر لگانے والے ہائپر سونک میزائل کا حالیہ تجربہ سوویت یونین کے 1957 میں دنیا کے پہلے سیٹلائٹ کے شاندار لانچ کے مترادف تھا، جس نے سپر پاورز کے درمیان خلائی دوڑ کو جنم دیا۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے پہلی بار چائنا کے تجربے کی تصدیق کی ہے، جس کا دفاع کرنا بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے بلومبرگ ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت تشویشناک ہے۔ یہ ایک نہایت اہم تکنیکی واقعہ ہے جو پیش آیا ہے اور اس پر ہماری تمام تر توجہ ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے پہلے اس ٹیسٹ کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی اطلاع پہلی بار 16 اکتوبر کو فائنینشل ٹائمز نے دی تھی۔ اخبار نے کہا تھا کہ ٹیسٹ لانچ نے امریکہ کو حیران کر دیا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق میزائل نے نچلی پرواز کرتے ہوئے آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے زمین کے گرد چکر لگایا۔ چائنا نے کہا کہ یہ دوبارہ قابل استعمال خلائی جہاز کے معمول کا ٹیسٹ ہے۔ دوستو، ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی ایک نیا افق ہے کیونکہ یہ نچلی پرواز کرتے ہیں اور اسی لیے دوسروں کے مقابلے میں ان کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تیزی سے اہداف تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ انہیں زیادہ خطرناک تب بناتا ہے جب خاص طور پر اگر ان پر جوہری وار ہیڈ نصب کر دیے جائیں۔ امریکہ، روس، چائنا اور شمالی کوریا نے ہائپر سونک کا تجربہ کیا ہے اور کئی دیگر ممالک یہ ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں۔ تاہم فائنینشل ٹائمز کی خبر میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ مختلف ہے اور اس کی رینج زیادہ ہے۔ اسے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے فضا میں واپس آنے سے پہلے مدار میں چھوڑا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست تری پور میں ہندوؤں نے مساجد اور مسلمانوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی، جبکہ دکانیں بھی نذر آتش کر دیں۔ کچھ روز پہلے بنگلہ دیش کے ایک مندر میں توڑ پھوڑ کے دوران 7 ہندو ہلاک ہو گئے تھے۔ ریاست تری پور بنگلہ دیش سے تقریباً 850 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور تری پور میں بھارتی حکمران پارٹی بی جے پی کی حکومت ہے۔ بنگلہ دیش کے 12 اضلاع میں فسادات اس وقت پھیلے جب ہندوؤں کی جانب سے ایک تہوار کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے ریاست میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت 4 سے زائد افراد ایک ساتھ کھڑے ہونے پر پابندی ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کو مساجد پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب تک 4 مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جبکہ مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کر کے آگ بھی لگائی گئی۔ اسرائیلی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی مشقوں کا جائزہ لینے کے لیے دنیا بھر سے 11 ممالک کے ایئر فورس چیفز اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے سربراہ بھی ان دنوں اسرائیل میں موجود ہیں۔ اسرائیل اس ہفتے اپنی سب سے بڑی فضائی مشق کا اہتمام کر رہا ہے، جس میں کئی مغربی ممالک اور بھارت بھی شرکت کرے گا۔ اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کا سب سے بڑا خطرہ اور اس کی زیادہ تر فوجی منصوبہ بندی کا مرکز ہے۔ مشقوں کو بلو فلیگ کا نام دیا گیا ہے، جو اسرائیلی پرچم سے منسلک ہے۔ مشقوں میں شامل کچھ ممالک پہلی بار حصہ لے رہے ہیں۔ مشقوں میں 80 جنگی طیارے جبکہ 1500 غیر ملکی عملہ اس کا حصہ ہوں گے۔
ان اسرائیلی فضائی مشقوں میں متحدہ عرب امارات پہلی بار حصہ لے رہا ہے۔ دیگر ممالک میں جاپان، رومانیہ، فن لینڈ، نیدرلینڈز، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، کروشیا وغیرہ شامل ہیں۔ امریکہ کا جدید ترین F-35 ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ بھی ان مشقوں کا حصہ ہوگا۔ بھارت کی جانب سے اس سے پہلے مشقوں میں حصہ لینے کے لیے صرف فوجی کارگو طیارہ بھیجا جاتا تھا، تاہم اس سال بھارتی فضائیہ کے لڑاکے طیارہ بھی بھیجے گئے ہیں۔ انڈونیشیا کے پہلے صدر سویکارنو کی بیٹی سوکما وتی نے اسلام چھوڑ کر ہندو مت اختیار کر لیا۔ اطلاعات ہیں کہ سوکما وتی کو ان کی دادی رائی نے اسلام چھوڑ کر ہندوازم اختیار کرنے پر قائل کیا۔ بالی میں ہندو مذہب کی اس انداز میں پوجا نہیں کی جاتی جیسے بھارت میں ہندو مذہب کو مانا جاتا ہے۔ کچھ حلقوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ سوکما وتی کا اسلام چھوڑنے کا فعل انڈونیشیا میں سیاسی میدان میں مذہب کا بڑھتے ہوئے اثر پر رد عمل ہے۔ انڈونیشیا کی 270 ملین آبادی میں 86% مسلمان ہیں۔ تحریک لبیک اور حکومت پنجاب ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ اگر کالعدم تحریک لبیک دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دے تو ان کے جائز مطالبات منظور کر لیے جائیں گے، تاہم تنظیم بدستور پیشگی اپنے مطالبات منظور کرانے کے لیے بے ضد ہے۔ حکومتی موقف ہے کہ دھرنا ختم ہونے کی صورت میں ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ پنجاب حکومت امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پہلے ہی رینجرز کو صوبے میں طلب کر چکی ہے۔ تحریک لبیک کے دھرنے روکنے کے لیے راولپنڈی میں کیے گئے پیشگی انتظامات نے نظام زندگی درہم برہم کر رکھا ہے۔ مری روڈ دوسرے روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ اسی روڈ پر قائم تعلیمی ادارے، دفاتر، بینک اور تجارتی مراکز بھی مکمل طور پر بند ہیں۔ میٹرو، بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے شہری پیدل چلنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کو جانے والے راستے بھی سیل ہیں، جس سے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ریلوے نے بھی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ دھرنے کے پیش نظر متعدد ٹرینیں منسوخ کر دی ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ٹرین آپریشن درہم برہم ہو چکا ہے۔ ریلوے کو ایک روز میں لاکھوں روپے کا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کمانڈوز کو اسٹیشن کے داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات کر کے ٹرینوں کے اندر بھی کمانڈوز کو گشت کرنے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ٹرین ڈرائیوروں کو بھی تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی آبادیوں کے قیام سے متعلق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور اسرائیلی وزیر دفاع بینی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر دفاع بینی کو ٹیلی فون کال کی اور مغربی کنارے میں مزید یہودی بستیوں کی تعمیر پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نئی آبادیاں ناقابل قبول ہیں۔ دونوں کے درمیان گفتگو انتہائی کشیدہ ماحول میں ہوئی، جبکہ اس دوران امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر دفاع کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اس معاملے پر اسرائیل کو زرد کارڈ دکھایا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم امریکی خدشات کو سمجھتے ہیں، تاہم ہماری کوشش ہوگی کہ جن مکانات کی منظوری دی گئی اس کی تعداد کو کم کیا جائے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے آباد کاری کے فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس فیصلے سے اسرائیلی اور فلسطین کے درمیان امن عمل کو نقصان پہنچے گا۔ بریگزٹ معاہدے کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان ماہی گیری پر تنازع شدت اختیار کر گیا ہے اور فرانس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے ماہی گیروں کو برطانوی پانیوں تک رسائی نہ دی گئی تو برطانیہ کے ساتھ آئندہ ہفتے سے تجارتی معاملات تعطل کا شکار ہو جائیں گے۔ نومبر سے برطانیہ سے فرانس لائی جانے والی اشیاء کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جبکہ سی فوڈ پر پابندی ہوگی۔ اضافی جانچ پڑتاؤ کا دائرہ دیگر سامان تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ فرانس اور برطانیہ کے درمیان بریگزٹ کے بعد کئی معاملات پر سرد جنگ جاری ہے۔
خالص دیسی گھی کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ دودھ سے حاصل ہونے والی پروٹین، وٹامن اور منرلز کے ساتھ اومیگا 3 جیسے عناصر اسے صحت کے لیے انتہائی مفید بنا دیتے ہیں، اور یہ جہاں کھانوں میں استعمال ہوتا ہے وہاں صدیوں سے قدیم طب کے ماہر اس کو بطور دوا استعمال کرواتے ہیں اور اسے کئی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ مثلا یہ آنتوں کی دیواروں کو تقویت دیتا ہے اور اسے روزانہ خوراک میں شامل کرنے سے جسم کے اندرونی اعضاء کی سوزش کو آرام ملتا ہے اور ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔ ایک گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی اور تھوڑی ہلدی شامل کر کے رات کو سونے سے پہلے پینا پیٹ کی تمام بیماریوں کو قریب نہیں آنے دیتا اور رات کی نیند کو گہرا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، گلا خراب اور بخار جیسی وائرل بیماریاں سر اٹھاتی ہیں، اور ایسے موقع پر دیسی گھی کمال کر دیتا ہے۔ دیسی گھی کا استعمال صدیوں سے بالوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بالوں کو گھنا، لمبا اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ 1 چمچ دیسی گھی، 1 چمچ ناریل کا تیل اور 1 چمچ زیتون کا تیل مکس کر کے گرم کر لیں اور پھر اس سے سر کی مالش کریں اور اسے رات پر بالوں میں لگا رہنے دیں۔ صبح شیمپو کے ساتھ دھو دیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، لیکن اگر دیسی گھی کو مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ موٹاپے جیسے مرض کو بھی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں پروٹینز اور اومیگا فیٹی ایسڈ شامل ہوتے ہیں جو سوزش کا خاتمہ کرتے ہیں، جس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر گلا خراب ہے یا گلے میں خراش ہے تو دیسی گھی آپ کو فوراً آرام پہنچا سکتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ دیسی گھی، 1 چائے کا چمچ شہد، 1 چائے کا چمچ ادرک کا رس، 1 چٹکی کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک مکس کر لیں اور اسے گرم دیسی گھی میں حل کر کے دن میں 1 دفعہ استعمال کریں۔ آپ اس زبردست نسخے کے نتائج سے خود آشنا ہو جائیں گے۔ سردیوں میں پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد، جلد کی خشکی اور جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دوپہر کے وقت دیسی گھی سے مالش کریں اور پھر 10 سے 15 منٹ دھوپ سینک لیں۔ پٹھوں اور جوڑوں کے درد قریب بھی نہیں آئیں گے اور جسم کی لچک میں اضافہ ہوگا اور جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔